بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں 1.25 ارب روپے کا ہیر پھیر، فنڈز کس کی جیب میں گئے، خود بورڈ کا ذمہ دار کون؟ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے میونسپل کارپوریشن کی کالی بھیڑوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ محکمہ آڈٹ نے فنڈز ہڑپنے والوں کے خلاف انکوائری کی سفارش کر دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اسلم۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں 1 ارب 27 کروڑ کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے میونسپل کارپوریشن کی شفافیت کا پول کھول دیا۔ تاحال آڈٹ پیرا کے اعتراضات کا جواب محکمہ آڈٹ کو فراہم نہیں کیا جا سکا۔ بازار و بینرز مختلف مہم کے مد میں فنڈز کے استعمال میں مبینہ خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ آڈٹ نے فیصل آباد سمیت 16 اضلاع کی میونسپل کارپوریشن کا آڈٹ مکمل کر لیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 16 اضلاع کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 12 ارب 87 کروڑ کے فنڈز کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں 9 ارب 14 کروڑ کے فنڈز میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں 16 اضلاع کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مکمل ریکارڈ کی عدم فراہمی، پینشن کیسز میں 9 کروڑ سے زائد کے فنڈز میں ہیرا پھیری، ترقیاتی فنڈز میں خرد برد اور سرکاری خزانہ کو نقصان پہنچانے پر انکوائریاں کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد بورڈ آف ریونیو کا اہم ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف، رجسٹریوں سمیت دیگر ریکارڈ غائب ہونے پر 51 افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ SNGAD نے ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کو مراسلہ بھیج دیا۔ غفلت برتنے والے 51 افسران اور ملازمین کے خلاف چارج شیٹ طلب کر دی گئی۔ انسپیکٹر آف سٹیمپس کی جانب سے اہم ریکارڈ غائب ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے ذمہ داران کے خلاف افسران کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد بورڈ آف ریونیو کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف، رجسٹریوں سمیت دیگر ریکارڈ غائب، 51 افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ SNGAD نے ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ غفلت برتنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف چارج شیٹ طلب، انسپیکٹر آف سٹیمپس نے ریکارڈ غائب ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں مسافر ویگنوں سے گیس سلنڈر اتارے نہ جا سکے۔ گوجرا مسافر بس میں گیس سلنڈر پھٹنے کے بعد انتظامیہ نے تمام مسافر ویگنوں سے گیس سلنڈر اتارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ گوجرا میں مسافر وین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے متعدد افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے دعوے صرف باتوں تک ہی محدود ہیں۔ مسافر ویگنوں میں آج بھی گیس سلنڈر نصب ہیں۔ انتظامیہ نے ٹرانسپورٹرز کو موت بانٹنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ مسافر ویگنوں سے گیس سلنڈر اتروا کر محفوظ سفر یقینی بنائے۔ فیصل آباد کے 50% سرکاری ہائی سکولز مستقل سربراہاں سے محروم ہیں۔ تعلیمی اداروں کے انتظامی اور تدریسی معاملات کے ساتھ مالی معاملات بھی متاثر ہونے لگے۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء نے انچارج ہیڈ ٹیچرز کو DDOs کے اختیارات سونپ دیے۔ آباد کے 50% سرکاری ہائی سکولز مستقل سربراہان سے محروم، تعلیمی اداروں کے انتظامی اور تدریسی معاملات کے ساتھ مالی معاملات بھی متاثر ہونے لگے۔ حکومت کی طرف سے سرکاری سکولز میں سربراہوں کی بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ ضلع بھر میں سرکاری سکولوں کی اکثریت مستقل سربراہان سے محروم ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد کے 50% سے زائد ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز مستقل سربراہ موجود نہیں ہیں، جس سے تعلیمی اداروں کے انتظامی اور تدریسی معاملات کے ساتھ مالی معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء نے عارضی طور پر 291 سکولز کے انچارج ہیڈ ٹیچرز کو DDOs کے اختیارات دے دیے۔ DDO کے اختیار ملنے سے ان سکولوں کے انچارج ہیڈز یوٹیلیٹی بلز اور سکول کے مالی معاملات کو نپٹا سکیں گے۔ کا صحت سے متعلق احسن اقدام، محکمہ صحت کو آلات اور سرجیکل ڈریسنگ کے لیے 8 کروڑ 84 لاکھ 25 ہزار روپے کی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ رورل ہیلتھ سینٹرز، ڈسپنسریوں، جنرل ہسپتالوں اور تحصیل ہسپتالوں میں آلات اور سرجیکل ڈریسنگ خریدی جائے گی۔ نگران حکومت کا صحت سے متعلق احسن اقدام، محکمہ صحت کو آلات اور سرجیکل ڈریسنگ کے لیے 8 کروڑ 84 لاکھ 25 ہزار روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ رورل ہیلتھ سینٹرز، ڈسپنسریوں، جنرل ہسپتالوں اور تحصیل ہسپتالوں میں آلات اور سرجیکل ڈریسنگ خریدی جائے گی۔ رورل ہیلتھ سینٹرز کے لیے 1 کروڑ 82 لاکھ، جڑاوالا ہسپتال کے لیے 1 کروڑ 43 لاکھ روپے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سمن آباد ہسپتال کے لیے 1 کروڑ 28 لاکھ، سمندری کے لیے 78 لاکھ، جھمرا ہسپتال کے لیے 80 لاکھ، تاندیا والا ہسپتال کے لیے 71 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ گورنمنٹ ڈسپنسریوں کے لیے 84 لاکھ، MCH سینٹر کے لیے 14 لاکھ اور کھڑیاں والا ہسپتال کے لیے 28 لاکھ روپے فنڈز میں شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز ڈاکٹر جعفر حسین کہتے ہیں تمام ہسپتالوں اور مراکز صحت میں مریضوں کی تعداد کے مطابق فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ MS صاحبان سے ہسپتالوں کے مطلوبہ سامان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ نئے مالی سال کے پہلے ہفتے گرتا ڈالر خام مال کی قیمتوں کو بھی نیچے لے آیا۔ فیصل آباد سوتر منڈی میں کاٹن، پولی ایسٹر فائبر، وسکاس، PC قیمتیں 2000 روپے تک گر گئیں۔
مارکیٹ میں ہفتہ بھر مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال کا پہلا ہفتہ اختتام پذیر خام مال کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ پاکستانی کاٹن 1500 روپے کم 18 سے 16,500 روپے پر آ گئی۔ پولیسٹر فائبر 5 روپے کم 255 سے 250 روپے فی کلو ہو گئی۔ وسکاس 550 سے 450 روپے فی کلو پر فروخت ہونے لگا۔ پی سی فی بورا 1000 کمی سے 35 سے 34,000 روپے پر آ گیا۔ نیو یارک کاٹن کی قیمت 80 سینٹ پر مستحکم رہی۔ ڈالر کی گراوٹ سے مارکیٹ میں تاحال منفی رجحان ہے۔ مردہ حاضر ہو، بھوانہ میں محکمہ تعلیم نے وفات پا جانے والے استاد کو طلب کر لیا۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک 200 نصرانہ کے مرحوم استاد فتح شیر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پیش نہ ہونے کی صورت میں تعدیبی کارروائی کی دھمکیاں بھی دے ڈالی۔ استاد فتح شیر 29 دسمبر 2021 کو انتقال کر گئے ہیں۔ تاہم ایم ای اے نے اسکول چیکنگ کے دوران 20 مئی 2023 کو فتح شیر کے اسکول سے غیر حاضری لگائی، جبکہ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نے 4 جولائی 2023 کو شو کاز نوٹس دے کر ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم فتح شیر کی پینشن کے کاغذات ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس خبر کے بعد اساتذہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ محکمہ تعلیم میں موجود خامیوں کا پردہ بھی چاک ہو گیا ہے۔ جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، 2 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے سیوریج اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بڑے منصوبوں پر کام کا آغاز۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا۔ اویس خان کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کی کاوش رنگ لے آئی۔ جھنگ میں 2 ارب 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاگت سے سیوریج اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بڑے منصوبوں پر کام شروع۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب سے شہریوں کو صاف پانی ملے گا۔ زون 1 میں نئے ڈسپوزل کی تعمیر، سیوریج نیٹ ورک کی بہتری سے شہری استفادہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی 126 پروفیسر آصف ڈوڈی نے بتایا کہ پروجیکٹس کی تکمیل سے شہریوں کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے۔ پنجاب گورنمنٹ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ جھنگ کو فوکس کیا ہے، اس کے سیوریج سسٹم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں میاں شباز شریف صاحب کا مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے جھنگ کو فوکس کیا۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے ابتدائی تخمینہ 80 کروڑ 14 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ زون 1 سیوریج نیٹ ورک کی بہتری کے لیے ابتدائی تخمینہ 96 کروڑ 51 لاکھ روپے ہے۔ زون 1 میں ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر پر 26 کروڑ 24 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا ہے۔ جھنگ کے جو گلیاں ہیں، محلے ہیں، یہ سب آج کل تو ان دنوں میں سیلاب زدہ ہیں، آفت زدہ ہیں، ڈوبے پڑے ہیں، اور سیوریج کا گندا پانی گلی گلی محلے محلے میں کھڑا ہے۔ تو ہم گورنمنٹ آف پنجاب اور حکومت پاکستان کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ پروجیکٹس کے لیے میونسپل کمیٹی نے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا۔ ٹینڈرنگ کا عمل 24 جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد باقاعدہ منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کا اندیشہ، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، پیش کی اقدامات، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو عملی شکل دے دی گئی۔ وقار گھمن کی رپورٹ۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ، ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر حضران علی، اشفاق احمد، طارق محمود گوندل، محکمہ ریسکیو 11/22، ہائی وے، سول ڈیفنس، ایجوکیشن، ہیلتھ، لائف سٹاک، زراعت، جنگلات، فیسکو اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ حکام نے ممکنہ سیلابی صورتحال اور انتظامات بارے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کی طرح ہر تحصیل میں بھی ایمرجنسی کنٹرول روم فعال کیے جائیں۔ جی ابھی تک جو ہمارے پاس 146 ایسے ولیجز ہیں جو اکراس دا ڈائک ہیں، یعنی کہ جو فلڈ پروٹیکشن بند ہے چنیوٹ کا، اس کی دوسری جانب جو ہے دریا کے ہمارے پاس 146 دیہات ایسے ہیں جو کہ ایک میڈیم یا لو لیول فلڈ جو اگر واٹر لیول انکریز ہوتا ہے تو اس میں وہ اننڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ تمام محکموں کو اپنا پلان شیئر کرنے، ہر تحصیل میں فرضی مشقوں کے انعقاد کا بھی حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فرائض میں غفلت برتنے پر سخت کارروائی کا عندیہ بھی دیا۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی مقدار میں 13,000 کیوسیک کا اضافہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپ کے ساتھ ساتھ ضروری اقدامات کا حکم دے دیا۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ۔
مونسون بارشیں، دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دریائے چناب میں 24 گھنٹوں کے دوران 13,000 کیوسک پانی کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پانی کی مقدار 32,000 کیوسک سے 43,700 کیوسک ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ الرٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں پانی کی سطح میں مزید بلند ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس، انتظامات پر بریفنگ لی، سانپ کے کاٹنے سمیت جان بچانے والی ادویات اسٹاک کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر نے مواصلات کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آلریڈی جو ہے فلڈ الرٹ آیا ہے، اور خاص طور پہ چناب کے جو ہے ریور کے حوالے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ جو وہاں پہ فلڈ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ان کیس اگر فلڈ آتا ہے اور پھر سگنلز کا کوئی ایشو بنتا ہے، موبائل سگنلز کا، اس کے لیے بھی ہم نے اپنے وائرلیس سیٹس مزید جو ہے لاہور سے منگوا لیے ہیں۔ انتظامیہ 18 ہزاری نے موضع جبوانہ، فورٹ شاکر اور ڈگری کالج 18 ہزاری میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ انتظامیہ کے مطابق خطرے کی صورت میں 48 گھنٹے پہلے آبادیوں کو خالی کرا لیا جائے گا۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ ہیلمٹ نہیں تو پیٹرول نہیں، مہم کے پہلے 2 دن میں کہیں عمل نہ ہوا۔ پیٹرول نہ ملنے کا ڈر کسی کام نہ آیا۔ پیٹرول پمپ مالکان بھی انتظامیہ کا حکم خاطر میں نہ لائے، لوگوں نے بغیر کسی آگاہی مہم کے ایسے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہیلمٹ پہنو مہم ناکام ہو گئی۔ پیٹرول پمپ مالکان اور عوام نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپس پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کی فروخت دھڑلے سے جاری۔ عام لوگ تو درکنار، پولیس اہلکار خود بھی ہیلمٹ کی پابندی سے مستثنا نظر آئے۔ لوگوں نے شکوہ کیا کہ بغیر آگاہی مہم ایسا حکم زیادتی ہے۔ پمپ پر آ کر پتہ چلا کہ ہیلمٹ لازمی ہے، حکومت پہلے بنیادی ضروریات دے پھر حکم چلائے۔ جو ہے وہ فوڈ، شیلٹر اور باقی چیزوں جو ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں، تو پھر شہری جو ہیں وہ تاکہ اپنی بیسک نیسیسٹیز سے ہٹ کے رولز کو پورا کر سکیں۔ آگاہی کی ہے ہمیں کہ آگے سے پیٹرول جو نہیں ملے گا اگر آپ ہیلمٹ لے کے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آگے سے آپ نے ہیلمٹ لے کے آنا ہے۔ بنیادی سہولیات سے محروم لوگوں نے حکومت پر کڑی تنقید کی۔ کہتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں، حکومت پابندیاں کیسے لگا سکتی ہے؟ بے روزگاری کی وجہ خودکشیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، عوام بھوکی مار رہی ہے، بچے پالنا مشکل ہو جائے، وہاں پہ ہم پہ ہیلمٹ بھی لاگو کر رہے ہیں۔ ہیلمٹ گورنمنٹ مہیا کرے، چیزیں سستی کریں، پھر ہم سمجھیں گے گورنمنٹ سنسیئر ہے۔ بلا شبہ ہیلمٹ کا استعمال موٹر سائیکل سواروں کو کسی بڑے حادثے سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک حکام کو ایسے فیصلے سے پہلے آگاہی فراہم کرنی چاہیے تھی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے شہباز چوک پر کیمپ لگایا گیا۔ ڈی پی او نے لوگوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے اور ان کی افادیت بارے آگاہی دی۔ لوگوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایات پر آگاہی مہم جاری ہے، ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ فیصل آباد میں بیان حلفی، مختار نامہ اور اقرار نامہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ رجسٹری فیس بھی بڑھا دی گئی۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں آئے سائل نئی قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ فیصل آباد میں بیان حلفی کی قیمت 100 سے 300 روپے ہو گئی۔ مختار نامہ خاص 500 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ اقرار نامہ 1200 سے 3000 روپے کا ہو گیا۔ مختار نامہ شرعی وارثان 3000 میں فروخت ہونے لگا۔ سائل کا کہنا تھا کہ معمولی چیزوں کی قیمت میں بھی 3000 تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی لینڈ ریکارڈ سینٹر کو شہری اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایات۔ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر حکام نے سینٹر انچارجز کو جلد از جلد ڈیٹا مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر اس منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد صارفین کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہے۔ حکام کے مطابق شہری اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے سے درپیش رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا۔ ریکارڈ میں شجرہ نصب سمیت دیگر معلومات شامل کرنا لازم ہوگا۔ انڈیکس اور خسرہ نمبر الاٹ فیلڈ بک میں بھی اندراج کیا جائے گا۔ مساوی اور انتقال کا اندراج تحصیل محافظ خانہ میں اندراج کرنا ہوگا۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وزارت مذہبی امور متحرک۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو امن و امان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
برقرار رکھنے کے لیے وزارت مذہبی امور متحرک، فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری، امن و امان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتی۔ وزارت مذہبی امور نے مراسلے میں کہا کہ مذہبی رواداری برقرار رکھنے کے لیے رابطہ دفاتر قائم کیے جائیں، تمام مکاتب فکر کے قائدین کے ساتھ مل کر امن کو فروغ دیا جائے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلعی سطح پر اجلاس کیے جائیں۔ ادھر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا، تمام اداروں کو مجالس اور جلوسوں کے راستوں سمیت امام بارگاہوں کے قریب انتظامات مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاشف رضا آوان احمد سعید منچ اجلاس میں شریک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد زبیر اور اے سی صدر کامران صغیر، سی او ضلع کونسل اور سی او میونسپل کارپوریشن نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے تمام مجالس کی روٹ پر پیچ ورک کا عمل آئندہ ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجالس اور جلوس کے راستوں میں آنے والے تمام اسٹریٹ لائٹس مکمل بحال کی جائے۔ جنگ میں پولیس اور ڈاکٹرز آمنے سامنے، ڈسٹرکٹ اسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج، مریض علاج و معالجے کے لیے خوار ہونے لگے، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز کی رپورٹ میں۔ ڈاکٹرز اور پولیس کی لڑائی نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کی مشکلات بڑھا دی۔ پی ایم اے نے تیسرے روز بھی او پی ڈی میں ہڑتال کی، جس کے باعث مریض بغیر علاج معالجے کے ہی گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ٹائم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، پرچی نہیں ملے گی۔ اگر پرچی نہیں ملے گی تو غریب عوام کہاں جائے گی؟ اگر ان لوگوں نے پرائیویٹ کلینک کھول رکھے ہیں تو کلینک کا کیا ہے؟ غریب آدمی اگر افورڈ کر سکتا تو ہسپتال آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سول ہسپتال بنایا تو اسی لیے ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو سکے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ غریب آدمی ہی سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹرز آئے روز ہڑتال پر ہوتے ہیں، ہم پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فیسیں کیسے ادا کریں؟ تقریباً 7 بجے تو اسی اتنے موجود ہیں تے شوگر دی دوائی لم، جس واسطے نہ کوئی چیک اپ ہو رہا ہے تے نہ ہی کوئی علاج معالجے دی سہولت ہے۔ اس واسطے ہوں سلیانے تو میں آیا، تقریباً 1000 روپے میرا کرایہ دا خرچہ ہے آمن جامان دا، بغیر دوائی دے واپس جا رہے۔ ڈاکٹروں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ محکمہ تعلیم میں اساتذہ اور کلریکل سٹاف کی ترقیاں، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے 13 اساتذہ اور 7 کلرکوں کو اگلے سکیلز میں ترقیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ ضلع بھر کی 13 فیمیل ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو 15ویں اسکیل سے سیکنڈری اسکول ٹیچر کے عہدوں پر 16ویں اسکیل میں ترقی دے دی گئی ہے۔ جونیئر کلرکوں کو 11ویں اسکیل سے بطور سینئر کلرک 14ویں اسکیل میں پروموشن دی گئی۔ ترقی پانے والے کلرکل سٹاف میں محمد عبداللہ، جاوید اختر، اقبال ارشد، غلام سرور، لیاقت علی انجم، غلام احمد شامل ہیں۔ تحصیل سٹی اور جڑاوالہ سے 4 اور تانگیاں والا سے 5 خواتین ٹیچرز کو ترقیاں دی گئی۔ ایپکا ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کے خلاف احتجاج کا عندیہ، 10 جولائی کو فیصل آباد کے دفاتر بند کر کے سیکریٹریٹ لاہور میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یونین رہنماؤں نے مطالبات کی منظوری تک سرکاری دفاتر میں کام بند رکھنے کی دھمکی دے دی۔ یونین رہنما محمد خان کلوکا کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ اور دیگر واجبات ہی سرکاری ملازمین کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان پیسوں سے سرکاری ملازمین اپنے مسائل کا حل نکالتا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہی سے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ ملازمین کہتے ہیں حکومت کو مراعات کے خاتمے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکمران ملازمین طبقے کا حق چھیننے کی بجائے اپنی عیاشیاں کم کریں۔ 1 جون سے لیو انکیشمنٹ جو پہلے ہمیں ملتی تھی رننگ بیسک پے پہ، اسے کر دیا ہے انیشل سٹیج پہ۔ ایسے ہی گریجویٹی پینشن اس میں بھی کٹ لگا دیا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کے پاس یہی تو ایک آسرا ہوتا ہے کہ آخر میں اسے گریجویٹی پینشن جو ملتی ہے، گریجویٹی ملتی ہے یا لیو انکیشمنٹ بنتی ہے، اس سے اس نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی پسا ہوا طبقہ ہے، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو بار بار ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں ماری۔ وفاق نے 35% اضافہ کیا مہنگائی کے الاؤنس سے، ان لوگوں نے 30% کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جو بوڑھے پینشنر ہیں انہیں ان لوگوں نے 5% اس کی پینشن میں صرف اضافہ کیا ہے۔ کمشنر اور چیئرپرسن بورڈ آف ریونیو انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سلور سعید کی پیپر سیٹرز کوآرڈینیٹر سے ملاقات۔ سلور سعید کا کہنا تھا کہ سسٹم لرننگ اور سیکھنے کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ تعلیمی نظام میں بہتری لاتے ہوئے رٹا سسٹم سے نکال کر طالب علموں کو تخلیقی لیول پر لانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ کمشنر چیئرپرسن بورڈ آف
इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिल्वर सईद की पेपर सेटर्स कोऑर्डिनेटर से अहम मुलाकात। सिल्वर सईद का कहना था कि पेपर्स तैयार करने में पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए तालिब इल्मों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि अगले हफ्ते पेपर सेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स की लाहौर में ट्रेनिंग शेड्यूल है। उनका मजीद कहना था कि मुशाहिदा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्कूल सलाहियतें मनवाने में नाकाम हो रही हैं, जबकि मैट्रिक और FSC के तालिब इल्मों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिल्वर सईद ने सिस्टम लर्निंग और सीखने के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के मैदान में दुनिया के तकाज़ों का मुकाबला करना है, जिसके लिए तालिब इल्मों को रट्टा सिस्टम से निकाल कर तख्लीकी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में मछली अब सरकारी कीमत में दस्तयाब होगी। फिश आउटलेट की तामीर का काम मुकम्मल करके मराहल में दाखिल हो गया है। पंजाब फिशरीज आउटलेट का ठेका जारी कर दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज फैसलाबाद डिवीजन राना मोहम्मद खालिद का कहना था कि पंजाब फिशरीज सरकारी कीमत पर मछली की फराहमी के लिए कोशा है। एक हफ्ते तक फिश आउटलेट की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। बहुत जल्द ठेका दिया जाएगा। फैसलाबाद के शहबाज टाउन में अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इदारा अल बुरहान में बैरुल मसाले को मज़ाहिब रवादी काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस की सदारत का अबू अहमद पीर महमूद मोहम्मद मकसूद मदनी ने की। कारी आशिक अल नईमी, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, कारी गुलाम उल्लाह खान, कारी रियाज मुस्तफ़ाई, कारी मोहम्मद उमर बासित, मोहम्मद अशरफ बिस्मिल शरीक हुए। हाफिज वसीम अतारी, हाफिज मोहम्मद इमरान, अली रजा मदनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अबू अहमद पीर मोहम्मद मकसूद मदनी का कहना था, कुरान करीम की बेहुरमती कोई अदना से अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वीडन में मलोन ने ईद के रोज़ हमारे दिलों पर पारा पारा किया। फैसलाबाद ग्रीन लाइन्स क्लब और सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस की मुश्तरका ईद मिलन पार्टी। तालिबात ने ईद के मलबूसात पहनकर शिरकत की। तालिबात घर से मज़े मज़े के पकवान बनाकर लाई और असातिज़ा को पेश किए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब और सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस ने मुश्तरका ईद मिलन पार्टी मुनक्किद की, जिसमें तालिबात खूब लुत्फानंदोज हुई। हर स्टूडेंट डिफरेंट डिशेस बना के लाया है और स्टडी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को बोरियत फील ना हो। ईद मिलन पार्टी है, हर स्टूडेंट अपनी अपनी फेवरेट डिशेस बना के लाए घर से और इसके बदले में हमें ये पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। ईद मिलन पार्टी के हवाले से हम लोग यहाँ पर आए हैं 20 पीरियड। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिशेस बना के लाए हैं। मैं इसमें से बिरयानी और ये पास्ता बना कर लेकर आई हूँ। सुपीरियर कॉलेज की तालिबात ने ईद के मलबूसात पहनकर शिरकत की। तालिबात ईद मिलन पार्टी में घर से मजे मजे के पकवान बनाकर लाईं। मैंने घर से होममेड बिरयानी बनाई है और काफ़ी बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आए हैं और ज़्यादातर होममेड ही हैं। ईद मिलन पार्टी और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि सब यहाँ पे होममेड चीज़ें बना के लेके आए हैं। लाइक हमें अपने फ्रेंड्स के साथ इतना मज़ा आ रहा है और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल सब बहुत अच्छे हैं। पार्टी अरेंज किया हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम इतना इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सदर ग्रीन लायंस क्लब और डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट, चार्टर सदर लायंस क्लब मुगीस खोकर ने ईद मिलन पार्टी में खुसूसी शिरकत की और तालिबात की काविशों को सराहा। इस मौके पर तालिबात को लायंस क्लब की इंसानी खिदमात की सरगर्मियों से भी आगाह किया गया। बच्चे एक स्टेज में जाकर पढ़ के थोड़ा थक जाते हैं, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का ये जो पहलू लेकर आना, और मैं समझता हूँ कि ये क्लब के लिए और दूसरे क्लब्स के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि वो इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और सोशल बाइंडिंग में इनको लेकर आएँ। माइंड फ्रेश होगा, ये अच्छा काम करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे। और जब ये हमने इनको साथ ये अटैच हो रहे हैं, इनको हम अपने काम भी इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि हम सोशल वेलफेयर के काम भी ये होते हैं, तो इनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है कि ये वाले जो काम हमारे ज़िम्मे सिर्फ स्टडी ही नहीं है, हमारे ज़िम्मे ये हमारा जो सोसाइटी है, मुआशरा है, इसकी खिदमत भी हमारे ज़िम्मे है। लायंस क्लब के मोहम्मद अमजद, राना इसरार, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान और दीगर फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में तालिबात को बेहतरीन खाने बनाने पर इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चिन्योर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अताउल करीम का इंडोनेशिया में कारोबारी एहसास। इंडोनेशियन हुक्काम ने अताउल करीम को किंग ऑफ कारपेट के टाइटल से नवाज दिया। अताउल करीम 15 साल से इंडोनेशिया में कारपेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। 30 साल अताउल करीम इंडोनेशिया में सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने कारोबार और पाकिस्तानी सकाफत को फ़रोग़ दिया। अताउल करीम का कहना है कि वो 15 साल से इंडोनेशिया में कारपेट का कारोबार कर रहे हैं। उनका कहना था कि बतौर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी अपने पाकिस्तानी फनकारों और ताजरों को इंडोनेशिया में मुतारिफ कराना चाहता हूँ, ताकि पाकिस्तानी अपनी मसनूआत और सकाफत को वहाँ भी मुतारिफ करा सकें।
फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल का सकाफत के फरोग के हवाले से अहम इक़दाम। टोबा, चिन्योट और झंग अजला में भी तस्वीरी नुमाइश, मुशायरे और थिएटर प्रोग्राम मुनक़द करने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल अब न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि डिवीजन के दीगर अजला में भी प्रोग्राम्स का इनेकाद करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात का कहना था कि रवा साल इंडस सिविलाइजेशन मेले जैसे बड़े प्रोग्राम्स डिवीजन के तमाम अजला में मुनक़द किए जाएंगे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 10 नई विकेटें तैयार, ग्राउंड को भी लश-पश कर दिया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इकबाल स्टेडियम ताहाल इंटरनेशनल क्रिकेट का मुंतजर है। जिला इंतजामिया का कहना था कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को भी कौमी और बैन अवी मैचेस की मेज़बानी का मौका दिया जाए। PSL मैचेस भी यहाँ कराए जा सकते हैं। DC अली अन्नान की हिदायत पर ग्राउंड में 10 विकेटें तैयार की गई हैं। इंतजामिया ने मजीद कहा कि PCB 15 जुलाई से सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद करा रहा है, जिसमें 6 अजला की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।